ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मिर्ज़ा यासीन बेग हज़ब साबिक़ अपना प्रोग्राम लिए जिसका नाम है जगह खाली है। जी हाँ, हर इंसान चाहे वो जितनी मेहनत करता रहे, जिस मकाम पर भी पहुंच जाए, लेकिन उसके अंदर और बाहर कहीं ना कहीं कोई जगह खाली होती है जहां कोई सवाल भी फिट हो सकता है या कोई और चेंजेस, तब्दीलियां वहां से मुतवक्को होती हैं। आज भी जगह खाली है कि वो पुर करने के लिए मैंने दो मेहमानों को यहाँ मदऊ किया है और दोनों के दोनों जो हैं वो मियाँ बीवी हैं, बहुत अच्छे कपल हैं। लेकिन उनसे गुफ्तगू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ और उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि इनका ताल्लुक़ किस प्रोफेशन से है। जनाब, बड़ी दिलचस्प बातें हैं कि दुनिया में हर साल चिकन, बीफ, मटन को मिलाकर तकरीबन 33 करोड़ टन गोश्त खाया जाता है। एक बिल्ली और उसके बच्चे और बच्चों के बच्चे, ये फैमिली 7 साल के दौरान मिला जुला कर 20,000 बिल्ली के बच्चे जन्म देने की सलाहियत रखती है 7 साल में। अच्छा, अमेरिकन पेट प्रोडक्शन एसोसिएशन के मुताबिक इस साल पालतू जानवरों के फूड और उनके केयर पर अमेरिकनों ने, सिर्फ अमेरिकनों ने 99 बिलियन डॉलर खर्च किए सालाना। दुनिया में इस वक्त 470 मिलियन कुत्ते और 370 मिलियन बिल्लियां घरों में पाली जा रही हैं। और क्या आपके इल्म में यह बात है कि कुत्ते को हमने कब पालतू जानवर बनाया, कब उसे पालतू बनाकर अपने घर तक ले आए? जी हां, ये 11,000 साल पहले का वाकया है। दूसरी जानिब देखिए कि दुनिया में एक आदमी औसतन सालाना 17.3 गैलन दूध पी जाता है। दुनिया में, थोड़ी सी बात तब्दील करते हैं, दुनिया में रोजाना औसतन 38,500 बच्चे पैदा हो रहे हैं पूरी दुनिया में, और उसमें से पाकिस्तान में रोजाना 18,210 बच्चे पैदा होते हैं। और आखिरी बात यह कि हम इंसान हर साल 1154 बिलियन अंडे खा जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन बातों का आज के मेहमानों से क्या ताल्लुक है। तो जनाब, बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि हमारे जो मेल डॉक्टर हैं वो हैं वेटरनरी डॉक्टर हैं, और जो उनकी शरीक हयात हैं वो MBBS भी हैं, वो गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं, और अमराज़े ज़च्चा व बच्चा पर भी पूरी वो रखती हैं। तो आइए देखते हैं कि ये दो डॉक्टर एक घर में किस तरह रहते हैं और इन्होंने दुनिया में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। जनाब, अस्सलाम वालेकुम। रईसुद्दीन कुरैशी साहब, डॉक्टर रईसुद्दीन कुरैशी साहब और डॉक्टर नाहिद कुरैशी साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपसे दिलचस्प गुफ्तगू भी होगी और मालूमाती गुफ्तगू भी होगी, क्योंकि अगर मैं बात करूं डॉक्टर रईस साहब से, तो डॉक्टर रईस साहब जो हैं, रईसुद्दीन कुरैशी साहब जो हैं, वो दुनिया के बड़ी मल्टी मिलियन कंपनियों में जो है, जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, उसमें अपने इस प्रोफेशन के हिसाब से बहुत सारी खिदमत अंजाम देते रहे हैं। दुरुस्त कहा है ना मैंने जनाब? तो आइए जरा रफ्ता रफ्ता उस तरफ चलते हैं कि आपने क्या क्या काम किया। सबसे पहले तो उससे पहले चलें कॉर्पोरेट की तरफ जाने से पहले घर का मामला, जरा सा एक सवाल उस पर कर लेते हैं कि आप दोनों अलग अलग प्रोफेशन के साथ और ऐसे प्रोफेशन के साथ कि जिसकी वजह से मुझे तो लगता होगा कि जो खानदानी रिश्तेदार और खानदानी पालतू जानवर हैं उनके तमाम मसाइल तो आप तो घरों में ही हल कर देते होंगे। इंशाअल्लाह बिल्कुल हल हो जाते थे ना? सही कहा। क्योंकि जानवरों की कोई बात हो, ज़च्चा और बच्चा की कोई बात हो, अमराज़े निस्बा हो, तो आपके खानदान वाले और फैमिली वाले आप लोगों से बहुत खुश होंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने जनाब रईस साहब पाकिस्तान, बल्कि अमेरिका, नाइजीरिया और सऊदी अरब की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया है, जो पोल्ट्री और डेयरी कंपनियां थी। तो लेकिन उससे पहले अगर हम आपको देखते हैं तो आपने लीवर ब्रदर्स में भी काम किया, और उसके बाद आप आते हैं, जो मेरी दिलचस्पी का बड़ा शोबा है, कि PIA की एयर होस्टेस के बाद जो है वो PIA के शेवर की मुर्गियां और अंडे बहुत मशहूर हुए, और आपने PIA शेवर में काम किया। तो PIA शेवर के उरूज और जवाल की वजह क्या थी?
PIA शेवर बेसिकली जो है वो एक ऐसा इदारा था जिसने पाकिस्तान में प्रोटीन की कंजम्पशन के लिए बड़ा किरदार अदा किया। जी हाँ। मगर कॉरपोरेट इंडस्ट्री का जवाल नेशनलाइजेशन के बाद जो शुरू हुआ तो इस वजह से शेवर का शोबा जो है वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका, और उसमें इंडस्ट्रियल जो नेशनलाइजेशन का अमल दखल बहुत ज्यादा था। वैसे शुरू तो ही मेरे ख्याल में अय्यूब खान के दौर में हुआ था। जी जी वही ठीक है ना। तो आप क्या फ्राइज अंजाम देते रहे और कैसा पाए, क्योंकि उस जमाने में वो चिकन बड़ा मशहूर हुआ था कि शेवर का चिकन। जी तो एक्चुअली जो चिकन है वो बेसिकली ये एडवांस इंडस्ट्री है पोल्ट्री, और उसमें एक जेनेटिक्स के एतबार से दुनिया में बड़ा काम होता है। तो उस एतबार से जो बेस्ट ब्रीड थी वर्ल्ड की, शेवर कनाडा, अच्छा, तो वो ब्रीड शेवर पाकिस्तान लेकर आया था, और उस ब्रीड को वहां पर उन्होंने उसकी अफजाइश की थी और उसको डेवलप किया था, और फिर उसको पोल्ट्री एग्स के तौर पर वहां पर इस्तेमाल किया गया, और उससे काफी ज्यादा फायदा हुआ। कमर्शियली भी लोगों ने बहुत कुछ एंजॉय किया, और मगर यह है कि लोगों की प्रोटीन की जरूरियात जो है काफी हद तक पूरी हो गई। और PIA अपनी परवाजों में भी वही गोश्त इस्तेमाल कर रही थी किसी हद तक। किसी हद तक, अच्छा, यानी फिर भी पूरा नहीं था। नहीं, पूरा ये वजह नहीं थी। वजह ये थी कि PIA हम सिस्टर कंसर्न जरूर थी, मगर PIA जो है कमर्शियल इदारा था, उसको जो चीज जहां जिस वक्त सस्ती मिलती थी वो उसे इस्तेमाल करते थे। अच्छा, तो बड़ा एक जमाने में ये भी रहा कि जो PIA के पायलट होते थे उन्होंने भी अपनी पोल्ट्री फार्म खोल लिए थे। मेरा ख्याल है यही तजुर्बात थे, इन्हीं तजुर्बात की वजह से। असल में पोल्ट्री इंडस्ट्री वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। तो जो लोग जिनका एक्सपोजर आउटर वर्ल्ड के साथ होता है वो जरा चीजों में ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, और उन्हें पता था कि पोल्ट्री के इफेक्ट्स कितने हैं और पोल्ट्री की कंजम्पशन पाकिस्तान में फ्यूचर में कितनी हो सकती है। तो क्योंकि पोल्ट्री शुरू में तो एक लग्जरी आइटम था ना, जो मुर्गे और चरगा का जो कंसेप्ट था वो एक बहुत ही लग्जरी कंसेप्ट था। बिल्कुल। और उसको फिर कमर्शियल कंसेप्ट में लाकर और लोगों को उसकी कंजम्पशन की तरफ माइल करना और उसको कंजम्पशन के लिए देना रीजनेबल प्राइस पे एक बहुत बड़ा काम था, और इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी था एक वक्त में। लोगों ने बहुत फायदे उठाए। बिल्कुल। आपकी क्या जिम्मेदारियां थी वहां पे सिलसिले में? मैं बेसिकली पोल्ट्री डिवीजन में था। फीड से ताल्लुक मेरा रहा है, पोल्ट्री प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा रहा हूँ, अच्छा। फार्म प्रोडक्शन में भी रहा हूँ, और इन तमाम शोबों में मैंने काम किया। वहां पर एडवाइजरी सर्विसेज में दिया करता था फार्म्स को भी। अच्छा अच्छा। और पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो लोग आना चाहते थे इंडस्ट्री, उनको फिजिबिलिटी बना कर दिया करता था, उनको इस तरफ रागिब करता था। अच्छा, गुड। मुझे भी जो है एक इसी से मुताल्लिक है, तो इसीलिए मेरी एक किताब है देसी लाइफ इन कनाडा, तो उसमें मैं कॉलम लिखा करता था तंजुल मिर्जा। तो एक ज़माने में मुझे इसी तरह की खबर मिली थी कि PIA का कोई जो है पायलट, वो जो है जिसके फार्म हैं तो वो कुछ जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं ताकि वो चूज़ों के दाम बढ़ें और ये और वो। तो उस पर मैंने एक कॉलम लिखा था, उसमें से 4-6 आपको जुमले सुनाता हूं क्योंकि ये आपकी फील्ड है तो आप इंजॉय करेंगे। कि कराची में जहां इंसान दिन ब दिन सस्ते होते जा रहे हैं, मुर्गी के निर्खों में इजाफे का सबब एक पायलट को करार दिया गया है जो अपने महकमे से करोड़ों रुपए का टेंडर हासिल करने के लिए कराची की मुर्गियों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मसरूफ है ताकि महंगे दामों अपनी कंपनी का टेंडर मंजूर कर सके। अब तक पायलटों का तस्करा जहाज या एयर होस्टेसों के साथ हुआ करता था, लेकिन एक पायलट और मुर्गी का साझा पहली बार सामने आया है जो यकीनन गैरतमंद मुर्गों के लिए नया चैलेंज होगा। और इसके बाद मैंने एक जगह लिखा कि वैसे पायलट साहब को मुर्गियां पालने में चंदा दुश्वारी का सामना नहीं हुआ होगा क्योंकि एयर होस्टेस और मुर्गियों में कई चीज मुश्तरक होती हैं। दोनों उड़ान की शौकीन होती हैं, दोनों ही को दाना डालना पड़ता है और फिजाई मुसाफिर दोनों से यकसां लुत्फानंदोज होते हैं। दोनों ही की उम्र ज्यादा हो जाए तो जान छुड़ाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल। तो क्योंकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा लाइट मूड का है तो मैंने कहा चलो आज ये बीच में जो है ये आपको सुना दिया जाए। अच्छा, उसके बाद जब देखते हैं PIA शेवर के बाद तो आप कोई एक और पाकिस्तान में शुरू हुआ था ज़रगोन कॉम्प्लेक्स। जी जी। तो वो क्या था, वो कारामद साबित हुआ या नहीं हुआ? ज़रगोन कॉम्प्लेक्स बेसिकली PIA शेवर
پاک کویت انویسٹمنٹ کمپنی اور بلوچستان BDA بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا پروجیکٹ تھا، اور وہ ایک بڑا وائڈ سینس کا پروجیکٹ تھا. اس میں انٹیگریٹڈ یونٹ بننا تھا جس میں فروزن چکن وغیرہ کا کنسیپٹ تھا. یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا. جو کس سال کی بات ہوگی؟ یہ 1980s کی. اچھا 80s کی بات ہے. 80s کی بات تھی. 78 79 80s کی بات غالباً اسی کے قریب تھا. اس پیریڈ میں تھا، اور یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے کمرشلی لانچ ہونا تھا، مگر حالات نے اور گورنمنٹ کی نیشنلائز پالیسیز کی وجہ سے پاک کویت انویسٹمنٹ کمپنی کے انٹرسٹ بھی کچھ کم ہوئے. دوسرے سب سے زیادہ یہ تھا کہ معاشرے میں مورل بینکرپسی پیدا ہو گئی، اور چیزوں کو کمرشل اعتبار سے لینے کی بجائے وہ ذاتی مفادات کی طرف زیادہ جانے لگے. اور جب بھی کسی ادارے کو جو ہے مطلب مورل بینکرپسی کے طریقے پہ یا کرپشن کی آگ لگ جائے تو وہ ادارہ پھر چلتا نہیں ہے. بالکل. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ کے کیریئر پہ، تو آپ امریکہ کی ٹاپ 50 کمپنی سینٹرل سویا اور نائجیریا کی کمپنیوں کی ملازمتوں میں آپ شامل ہوئے. ان کے پاس گئے، وہاں آپ نے کام کیا نائجیریا میں اور امریکہ میں. تو وہ اس کی تھوڑی سی ہمیں بتائیے. جی میں بیسیکلی سینٹرل سویا جو ہے امریکہ کی ٹاپ 50 کمپنیز میں سے تھی اس زمانے میں. جی جی. اور سینٹرل سویا میں اینیمل نیوٹریشن وغیرہ کی ٹریننگ کے لیے گیا تھا، اور وہاں پر میں نے بڑا ویژن براڈ دیکھا. میں نے اپنے آپ کو انٹرنیشنل پولٹری کے انٹرنیشنل ارینا میں جو ٹیکنالوجی تھی اس سے اپڈیٹ کیا. اس کے بعد میں پاکستان آیا اور زرہون کمپلیکس میں نے کام کیا. اس کے بعد کیا تھا. ٹھیک. اس کے بعد یہ تھا کہ جب حالات انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ زوال پذیر ہوئی، تو پھر مجھے یہ سمجھ آیا کہ پاکستان میں اب ہمارا گزارا نہیں، اس لیے کہ ہم رزق حلال کے شوقین تھے. بالکل. تو اس وجہ سے پھر میں نے اپنی دوسرا اسائنمنٹ نائجیریا میں کیا، جنرل باسانجو کے پاس. اچھا. ٹیمپرنس انٹرپرائزز، وہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا. اچھا. اور میں نے وہاں پر جاب کی. تو وہ بھی پولٹری ریلیٹڈ؟ وہ بھی پولٹری اور ڈیری کا تھا. اچھا. تو وہ کیسا رہا؟ وہ کتنے عرصے وہاں آپ نے کام کیا؟ بہت اچھا پروجیکٹ تھا، اور وہاں سے میرا زیادہ تر تعلق ہالینڈ سے تھا، کیونکہ وہ ہالینڈ کی بریڈ کو ان کے پاس ہوا کرتی تھی. تو وہاں سے میں ہالینڈ اکثر و بیشتر آیا کرتا تھا. اور وہ پروجیکٹ 2 سال میں وہ بہت زیادہ وائبل پروجیکٹ تھا، مگر وہاں سے بیسیکلی نکلنے کی وجہ سیکیورٹی کا معاملہ تھا. اچھا. نائجیریا میں لاسٹلی جنرل اوباسانجو کے فارم پر عام رابر آ گئے تھے، چونکہ وہاں پر وجہ یہ تھی کہ جو پولٹری تھی وہ ایک ڈیلی کنزمپشن کا آئٹم تھا، اور اس ڈیلی کنزمپشن کے آئٹم میں وہاں پر خوراک کی کمی ہوتی تھی. لہٰذا لوگ اس کے فارم پر جو مرغیاں موجود ہوتی تھی تو اس کے لیے لائن لگتی تھی. تو شہر کا کافی بڑا سرمایہ ان کی سیف میں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہاں عام رابر آئے. تو اس وجوہات کی بنا پر میں آپ چھوڑ دیا. آپ کا یہ سفر جاری ہے اور ہمارا پروگرام بھی جاری ہے، لیکن ہمیں یہاں ایک بریک لینا ہے. تو ناظرین آپ کہیں مت جائیے گا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے ابھی ہم اور بہت ساری باتیں پوچھنے والے ہیں. انہوں نے دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کیا، پولٹری انڈسٹری سے اور لائف اسٹاک سے اور گائے بھینسے جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں ان کے حوالے سے. یہ پوری دنیا میں جو ہے بہت بڑی انڈسٹری ہے، بلین اور ٹریلین ڈالر کی. تو وہ پاکستان میں کیوں پنپ نہیں سکی، اس پر بھی ہم بات کریں گے. کچھ اور لائٹ سوالات بھی ہیں ہمارے پاس، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر ناہید قریشی بھی منتظر ہیں کہ ہم ان سے بھی کچھ بات چیت کریں. تو ہم جلد واپس آتے ہیں، تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. چند اشتہارات. خواتین و حضرات، میں واپس آ چکا ہوں یاسین بیگ اپنے پروگرام کے ساتھ جس کا نام ہے جگہ خالی ہے. اور جیسا کہ آپ نے پہلے سیگمنٹ میں دیکھا کہ ہمارے آج 2 مہمان ہیں، ایک ڈاکٹر رئیس قریشی صاحب، رئیس الدین قریشی صاحب، اور ڈاکٹر ناہید قریشی صاحبہ. آج ناہید قریشی صاحبہ کو ہم نے بڑا خاموش بٹھایا ہوا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی آج کافی ساری باتیں سنیں. ان کی بھی باری آئے گی اور ان سے بھی گفتگو کریں گے. یہ بھی جو ہے بڑی ہمہ جہت شخصیت ہیں اور بہت کچھ کر رہی ہیں. لیکن بات پھر ہم وہیں سے لیتے ہیں رئیس صاحب سے کہ رئیس صاحب آپ نے جیسا کہ بتایا کہ یہ
ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں دنیا میں، اور یہ فوڈ انڈسٹری میں جو ہے پولٹری کا اور لائف اسٹاک کا اس کا بہت بڑا دخل ہے نا، بہت بڑی بلین اور ٹریلین ڈالر کی انڈسٹری ہے. تو پاکستان میں یہ کیوں نہیں چل سکی؟ پاکستان بھی تو بہت بڑی مارکیٹ ہے نا، 24 کروڑ لوگ ہیں ہم لوگ. پاکستان میں اصل میں وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو ایجوکیشن شعور کی کمی تھی. اس انڈسٹری کو لانے کے لیے اور اس انڈسٹری کو چلانے کے لیے پولٹری انڈسٹری جو ہے وہ بیسیکلی ذرا تھوڑے سے کم سرمایہ سے ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو انٹروڈیوس کیا گیا. بڑی انڈسٹری کے لیے سکوپس کی کمی، لوگوں کی ول کی کمی تھی. 22 خاندانوں کا بھٹو صاحب نے جو تذکرہ کیا تھا اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے انڈسٹری کو نیشنلائز کیا تھا تو بڑے پیمانے پہ بڑے انویسٹر کا آنا ذرا مشکل تھا. دوسرے انڈیا سے فری جو گائے آ جاتی تھی کراس بارڈر، اچھا اس کی وجہ سے بھی بیف انڈسٹری کا فیوچر ذرا کم رہا، کیونکہ وہ کمرشل فوڈ جو ہے پروڈیوس کیا ہوا وہ اتنا سستا نہیں ہو سکتا تھا جتنا وہ فری کی گائے آ کر وہاں پر سلاٹر ہوتی تھی. یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن رہا ہے. مگر سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ ڈیری کا ہے. آج پاکستان میں سٹنٹڈ گروتھ، میل نیوٹریشن کے جو مسائل ہیں وہ ڈیری پروڈکشن نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. بھینسیں کوئی جواز نہیں ہے، بھینس ایک کمرشلائز قسم کا آئٹم نہیں ہے. بیسیکلی گائے ہونی چاہیے. دنیا میں آسٹریلین لٹل کاؤ اور دوسری کاؤز دودھ دینے کے لیے بہت مشہور ہیں. اور ہمارے ہاں جو سٹنٹڈ گروتھ اور میل نیوٹریشن کا مسئلہ ہے، بچوں کو پراپر دودھ نہیں ملتا، اور ایک یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے جس کی کمی ہے پاکستان میں. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ہمارے عمران خان، انہوں نے جو ہے جیسے ہی وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے اپنی دوسری یا تیسری تقریر میں ہی ذکر کیا تھا بھینسیں پالنے کا اور انڈے اور دودھ کا، کہ اس کا کاروبار آپ لوگ کریں، یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. تو ان کا بڑا مذاق اڑایا گیا تھا. اصل میں وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں شعور کم ہے اور کچھ سیاسی وجوہات بھی تھی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، پولٹری انڈسٹری میں نواز شریف کا خاندان بھی انوالو رہا ہے. بالکل رہا ہے، بالکل. اور انہوں نے کافی پیسہ بھی کمایا ہے اس میں. مگر یہ تھا کہ وہ ایک سیاسی طریقہ کار پر انہوں نے اس کا مذاق اڑایا. بیسیکلی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، اور ہالینڈ اور کینیڈا وغیرہ جو ہے اور امریکہ اس میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور بہت پیسہ کماتے ہیں. بالکل بالکل. پاکستان میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی تو آ کے صرف تقریر کر دی نا، کوئی اس کے لیے کوئی ایک ایسا وہاں سسٹم نہیں بنایا کہ اس پر کوئی آغاز ہو سکے، کوئی بہتری آ سکے، ہے نا، کچھ کرپشن رک سکے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو فائنینشیل مسائل ہیں وہ جب تک حل نہیں ہوں گے اور پیس جب تک نہیں آئے گا، امن انڈسٹری کے لیے امن سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. بالکل بالکل. اور امن جب تک نہیں آئے گا کوئی چیز ممکن نہیں. اچھا، میں دیکھتا ہوں کہ شیخ چلی بھی تو انڈوں اور مرغیوں کے کاروبار سے منسلک تھے، تو کبھی آپ نے شیخ چلی کے بارے میں غور کیا کہ ان کے انڈے اور بھائی کنسپٹ جو ہے جس نے بھی یہ محاورہ بنایا بڑا سچا اور اچھا ہے. پہلا پارٹ تو بہت اچھا ہے، اس لیے کہ مرغیاں اتنی بڑی تعداد میں پیدا ہوتی ہیں اور اس سے فائدہ ہوتا ہے. مگر آخری محاورے کا جو حصہ جب وہ لات مار کے سارے انڈے توڑ دیتا ہے، وہ ایکچولی ایک طرح کی کاشن ہے لوگوں کو کہ انڈے مرغی کا کاروبار آپ کریں مگر لات مار کر اسے ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے، اور خیالی پلاؤ نہ پکائیں، کچھ ریئل کریں. آپ سوچتے جا رہے ہیں ایک ٹوکری لے کر، تو وہ کارآمد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور محاورہ جو آپ سے ریلیٹڈ ہے آپ کے کام سے، تو آپ کو کبھی سونے کا انڈا دینے والی مرغی ملی؟ یہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی تو میرے ساتھ بیٹھی ہے. اچھا چلے جی، جب آپ کی باری آئے گی تو میں وہاں پوچھوں گا کہ وہ سونے کا انڈا کیا ہے. لیکن میں آپ سے ابھی آگے مزید بڑھتے ہیں. سعودی عرب میں بھی آپ نے جو ہے کافی کام کیا اور اسی انڈسٹری میں ایگریکلچر کمپنی کے ساتھ کام کیا، جبکہ ہم پاکستانی اگر سعودی عرب کے بارے میں جانتے ہیں تو صرف یہ جانتے ہیں کہ وہاں تیل ہے، صحرا ہے یا حج و عمرے ہیں. لیکن یہ بات آپ نے مجھے بتائی کہ مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی ایگریکلچر کمپنی سعودیہ میں ہے اور آپ اس میں بھی کام کر چکے ہیں. تو ذرا بتائیے وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ بیسیکلی جو پروجیکٹ تھا وہ ہادکو کے نام سے تھا، ہائل ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کمپنی. پرنس بقرن بن عبدالعزیز اس کے چیئرمین تھے. جی جی. اس کا رقبہ 45 کلومیٹر بائی 60 کلومیٹر کا تھا. 360 سرکل تھے 50 ہیکٹر ایچ کے جو ایگریکلچر کے لیے تھے. واہ. اس کے بعد
पोल्ट्री का पूरा इंटेग्रेटेड यूनिट था, उनका स्लॉटर हाउस 5000 बर्ड्स पर आवर के हिसाब से स्लॉटर करता था। कमाल। अच्छा। और शीप, बहुत बड़ी तादाद में शीप थी, फ्रूट फार्म था उनका, वो एक दुनिया थी अपनी उस जगह, एक अलग दुनिया थी पूरी। और उस दुनिया का जो है तो वो अभी भी कायम है? वो बिल्कुल आज भी चल रही है। अच्छा, तो वो फिर एक्सपोर्ट भी बहुत करते होंगे अपने? वो पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त गंदम वगैरह के बड़े एक्सपोर्टर हैं। कॉस्ट उनकी जरूर ज्यादा है, इसलिए कि पानी जो है वो 60 किलोमीटर नीचे 60 मीटर डाउन से पंप करना पड़ता है उन्हें। अच्छा। मगर ये है कि एक प्रोडक्शन वाकई वहां पर ज्यादा है। बिल्कुल। और आज भी हम अमेरिका की गंदम खा रहे हैं, पाकिस्तानी। जी, टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को वहां हासिल किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। पाकिस्तान को भी उसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आज अगर पाकिस्तान में एग्रीकल्चर प्रॉपर टेक्नोलॉजी से हो तो मैं नहीं समझ सकता कि पाकिस्तान में गंदम या पाकिस्तान में खुराक की जो जरूरत है उससे कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा, लगे हाथों एक आजकल मसला चला हुआ है, मैं उस पर भी आपसे बात कर लूं, क्योंकि जब अंडे मुर्गियों का तस्करा आया है तो उस पर भी बात हो जाए कि आजकल काफ़ी ये तस्करा है कि प्लास्टिक से अंडे बनाए जा रहे हैं, जाली अंडे बनाए जा रहे हैं, और उसमें चीनियों का काफ़ी नाम आ रहा है, वीडियोस चल रही हैं बहुत ज़्यादा। मॉरल बैंकरप्सी की एक निशानदेही है ये भी। तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है? वो आर्टिफिशियल चीजें हैं बेसिकली, वो इट्स नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, लेकिन वो पहचानी ना जाए और लोग खा लें, ऐसा हो रहा है बस। अच्छा। मॉरल बैंकरप्सी एंड दैट्स व्हाट इज देयर। वो ये अलमिया है आई मीन ईस्ट का कि वहां पर लोग जो है जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं, और रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है बेसिकली। अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी हो तो ये चीजें सामने आनी नहीं चाहिए। नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ये एक ज़माने में बड़ा कॉन्सेप्ट था कि जब शुरू ये मशीनी मुर्गियाँ आई, आपकी ब्रायलर और ये और वो जो शेवर वगैरह, तो लोग, पुराने लोग कहते थे ये मत खाओ, इसमें कोई ना जायका है और ना इसमें कोई प्रोटीन है, ठीक है ना, बल्कि लोग कहते थे यार वो हमारी देसी मुर्गियाँ और देसी अंडे सही हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है आपका कि देसी मुर्गियाँ और देसी अंडे कितने अच्छे होते हैं इनसे? देखिए, देसी अंडे और देसी मुर्गी भी उतने ही प्रोटीन और खुराक देती है जितना कि इंपोर्टेड बर्ड देती है। प्रोटीन लेवल में कोई खास फर्क नहीं है, जायके में जरूर फर्क है, इसलिए कि जायका आदमी की आदत से, टेस्ट बड से होता है, तो लोग जो खाते रहते हैं उसका आदत हो जाती है। वरना प्रोटीन के लिए ये मुर्गी जो है और उसकी प्रोडक्शन की वजह से बड़ा गजाई फायदा है, और उसमें प्रोटीन बिल्कुल उसी तरह है। ये सिर्फ एक मिथ थी जो गलत मिथ अच्छा, थी। गलत मिथ थी, ठीक है। चले, आज अगर कोई हमारा प्रोग्राम देख रहा होगा तो शायद इस पर कुछ गौर कर ले। अच्छा, मैंने एक बात आपके लिए ये गौर की कि आप दुनिया के इतने ममालिक में गए, ठीक है ना, तरक्की याफ्ता ममालिक में, चाहे सऊदीया हो, चाहे नाइजीरिया हो, चाहे अमेरिका हो, और फिर बिजनेसेस के लिए और भी दीगर ममालिक में, तो सिर्फ आप क्या मुर्गियां और गाय भैंस वहां देखते थे, या कभी कोई 2 पांव वाली सिन्फ नाजुक पे भी आती है? 2 पांव वाली सिन्फ नाजुक तो मेरे साथ रही है हमेशा। अच्छा, ये साथ रही हाँ, मैं हर है, जगह और ये साथ आपको देखने नहीं देती थी? पाबंदी लगाती थी। लेकिन हमारे प्रोग्राम पे आज भी कोई पाबंदी नहीं है, सिवाय इसके कि हमें कहा जाता है कि आप एक ब्रेक लीजिए। तो अभी फिर इशारा हुआ एक ब्रेक का, तो जनाब इसके बाद आप बहुत देर खामोश रही हैं, तो मैं वापस आकर नाहिद कुरैशी साहिबा आपसे कुछ बात करूंगा ताकि आपकी खामोशी टूटे और पता चले ये जो बार बार आपका हर जगह नाम ले रहे हैं, है ना, तो उस नाम में कितना काम शामिल है। सोने की मुर्गी की बात, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बात हुई, तो आपने कहा, जब मैंने कहा कि आपने इधर उधर नजर नहीं डाली, आपने कहा बेगम। तो चले जनाब, आते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है और बड़ी मालूमाती गुफ्तगू भी हो रही है। और आपको इस जगह मैं बता दूं कि ये दोनों साहिबान इतना कुछ करके आए, अभी तो इनका बाकी है नाहिद कुरैशी साहिबा का, लेकिन यहां आकर उन्होंने कुछ प्रोफेशन चेंज किया, तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो आप हमारे साथ रहिए, लेकिन फिल वक्त देखिए कुछ इश्तिहारात। ख़वातीन हज़रात, यासीन बेग एक दफ़ा फिर हाजिर है
یہ ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے اور اس میں ہم نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ڈاکٹر ناہید قریشی صاحبہ سے کرنی ہیں کیونکہ اتنی دیر ہم نے ان کو خاموش بٹھائے رکھا. آپ نے ان کی بڑی ترنم آمیز جو ہے وہ ہنسی تو سنی لیکن ان کی آواز نہیں سنی, اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک خاتون اتنی دیر خاموش رہی ہیں, یہ بڑی بات ہے. تو آئیے اب آپ کی طرف چلتے ہیں. تذکرہ آپ کا بڑا رہا پچھلے 2 سیگمنٹس میں, لیکن آپ سے ہم نے براہ راست کوئی گفتگو نہیں کی. تو آپ یہ بتائیے کہ اس زمانے میں اگر ہم عام اردو میں کہیں تو جانوروں کے ڈاکٹر, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس زمانے میں تو لوگوں کو بالکل اویئرنیس نہیں تھی. ایک تو ڈینٹل سرجن کی بھی نہیں تھی, اس کا بھی مذاق اڑتا تھا, اور جانوروں کے ڈاکٹر کے لیے بھی. تو آپ نے کیسے اتنا بڑا وہ لیا کہ آپ کو کوئی ڈر نہیں لگا کہ آپ نے فٹاک سے شادی کر لی؟ نہیں, ایکچولی اٹ واز ٹوٹلی این ارینج میرج. تو میرے پیرنٹس نے مطلب انہوں نے, ہم نے کبھی شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا. دیکھا بھی نہیں تھا؟ اچھا 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 اچھا. تو میرے پہ اٹ واز ٹوٹلی این ارینج میرج. اچھا, آپ نے مزاحمت بھی نہیں کی کہ بھائی وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ دوسری طرح کے ڈاکٹر ہیں, میں دوسری طرح کی ڈاکٹر ہوں؟ نہیں, اس لیے کہ میں نے اپنے پیرنٹس پہ فیصلہ ٹوٹلی چھوڑا تھا. آئی واز ٹوٹلی, مطلب میرا یہ خیال تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے جو فیصلہ کرتے ہیں وہ سب سے بہتر ہوتا ہے. بالکل. تو انہوں نے جو ہے وہ پروپوزل بھیجا تھا, میرے پیرنٹس نے استخارہ کیا اور اس کے بعد وہ ان کو ٹھیک لگا, انہوں نے ہاں کر دی. تو اس طرح سے. اس سے پہلے آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی؟ نہیں, کوئی رشتہ داری, بلکہ ہم نے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا, انہوں نے دیکھا تھا, میں نے نہیں دیکھا. اچھا, آپ دیکھ چکے تھے؟ اچھا, یہ دیکھ چکے تھے, یہ میرے میڈیکل کالج میں دیکھ چکے تھے مجھے. اچھا 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 اچھا. آپ مجھے نہیں پتا تھا. ڈاؤ میڈیکل کالج؟ نہیں, میں نے سندھ میڈیکل سے. سندھ میڈیکل سے. تو آپ وہاں جایا کرتے تھے؟ یہ وہاں جایا کرتے لائبریری میں پڑھنے کے لیے. اچھا, تو یہ پڑھتے تھے. اچھا, تو پہلے تو کچھ کیا ہے آپ نے, ہے نا, پہلے تاکہ جھانکی کر لی, لیکن بعد میں پھر جو ہے انہوں نے بالکل روک ٹوک لگا دی. اچھا, تو مجھے آپ سے پوچھنا ہے, آپ بھی جو ہے ان کے ساتھ ساتھ رہی, ٹھیک ہے نا, اور MBBS کرتے ہی آپ کی شادی ہو گئی. لیکن میں پھر دیکھتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے آپ کہاں جاتی ہیں؟ آئرلینڈ جاتی ہیں؟ نہیں, آپ جاتی ہیں کس جگہ جاتی ہیں آپ نے جو آگے؟ میں ان کے ساتھ نائجیریا گئی تھی پہلی دفعہ. نائجیریا اور سعودی عرب شادی کے فوراً بعد. جی ہاں, لیکن پڑھنے کے لیے آپ ڈبلن یونیورسٹی آئرلینڈ گئی؟ جی, میں یونیورسٹی آف ڈبلن آئرلینڈ گئی تھی. آئرلینڈ گئی تھی, اور اس کے علاوہ یہ جہاں جہاں جاتے رہے نائجیریا سعودی عرب ساتھ ساتھ تھی. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ہر جگہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے. لیکن جب آپ ڈبلن گئی تو آپ نے ان کو نہیں ساتھ رکھا؟ ایکچولی یہ وہاں پہ سعودی عرب میں جاب کر رہے تھے اور میرا کورس جو ہے وہ 1 سال کا تھا. تو اس وجہ سے جاب سے 1 سال کی چھٹی نہیں لے سکتے تھے. اچھا, تو اس لیے انہوں نے مجھے, لیکن میں بیچ میں ہر 4 مہینے پہ میں چکر لگایا کرتی تھی ان کی طرف. دیکھتی تھی جا کر کے بھائی کچھ ادھر ہی رخ ہے یا کسی اور طرف رخ تو نہیں ہے. سعودی عرب میں اس چیز کا احتمال بہت کم ہے. اور نائجیریا میں بھی میرے خیال میں ان کو نہ ہونے کے برابر ہے. مجھے اس طرف سے مجھے کوئی خطرہ کبھی نہیں محسوس ہوا. آئی ایم ویری لکی کہ I have got a very dedicated and very honest husband. So مجھے ان کے ساتھ جتنا عرصہ میں نے گزارا, میں نے محسوس کیا کہ he is very devoted to me. اچھا, آپ نے کراچی میں جو ہے سوبراج میٹرنیٹی ہوم اور ایک 50 بیڈ کا مسلم کھتری ہسپتال, اس کے زچہ و بچہ وارڈ میں خدمات انجام دی. تو ایسا لگتا ہے کہ کراچی کی آبادی بڑھانے میں آپ کا بڑا ہاتھ رہا ہے. شور, یاد کراچی ہی نہیں, اور جگہ جہاں جہاں میں نے کام کیا وہاں کی آبادیوں خوب بڑھائی. میرا کام ہی ایسا ہے اصل میں. دی نیچر آف پروفیشن آئی ہیو چوزن, یہ تو اس میں ہے. تو پاکستان میں تو روزانہ, ابھی آپ کے سامنے میں اعداد و شمار پیش کر رہا تھا کہ 18,210 بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں. تو روزگار کے بڑے مواقع تھے آپ کے لیے, پھر پاکستان کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ ڈاکٹری ایکچولی میرا شوق تھا میرے اور میرے پیرنٹس کا, اس طرح سے کہ میرے پیرنٹس نے مجھے ڈاکٹری اس نیت سے کرائی تھی کہ میں اس کو ایز اے انسانیت کے لیے استعمال کروں. انہوں نے مجھے اس پروفیشن کو میں ڈالا اس لیے نہیں تھا کہ وہ اس سے کوئی مالی استفادہ ہو یا کسی طرح سے ان کو کوئی فائدہ ہو. اس کا مثال یہی کہ ابھی میرا پروفیشن, میں نے اپنا میڈیکل پروفیشن کیا فائنل کیا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے میری شادی طے کر دی تھی. اور میرے ابا جو ہے, خاص طور پہ میرے پیرنٹس ایکچولی, اور خاص طور پہ میرے ابا, ان کا بہت شوق تھا کہ وہ جب بھی مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ جب میں اسکول میں تھی اور جب مجھے پک اپ اینڈ ڈراپ کرتے تھے تو ہمیشہ مجھے راستے میں کہتے تھے کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی اور انسانیت کی خدمت کرے گی. تو ان کا یہ ایک شوق اور ان کا ایک ڈریم تھا جو میرا بھی ڈریم رہا,
اور اس کو ڈریم کو پورا کرنے میں کافی حد تک میرے میاں کا بھی بہت ساتھ رہا. اچھا آپ لوگ دونوں اپنے اپنے پروفیشن میں دنیا بھر میں کام کرتے رہے, لیکن جب آپ نے ہجرت کی تو کینیڈا کی اور 1995 میں آپ کینیڈا آ گئے. تو یہ کیوں کہ جب دنیا میں آپ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کر رہے تھے, آپ کا بڑا نام تھا, بڑے عہدے تھے آپ کے پاس, تو آپ نے پھر کینیڈا کیوں چوز کیا آپ دونوں نے؟ اصل میں سیٹل ہمیں کہیں ہونا تھا. تو ہم دونوں کی لائف اتنی بزی تھی کہ ہمیں اپنا فیملی لائف کا وقت گزارنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا. اچھا. تو ہم نے یہ سوچا کہ تھوڑا وقت ایسا کیا جائے کہ ہم اپنا ٹائم اپنے ایک ساتھ بھی گزار سکیں. ساتھ ضرور ہوتے تھے مگر چونکہ ان کی پروفیشن ایسا تھا اور میرا پروفیشن ایسا تھا کہ ہم دونوں ٹائم کم دیتے تھے. تو پاکستان اپنی وجوہات کی وجہ سے جو آپ نے بیان کی اس کی وجہ سے چھوڑا, اور اس کے بعد کینیڈا اس لیے چوز کیا کہ ذرا امن و سلامتی کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب رہیں اور پیسفل کنٹری ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ یہاں آ کر آپ لوگ جو ہے اپنا پروفیشن جو ہے وہ وقتی طور پہ جو ہے اس کو تھوڑا آپ ترک کرتے ہیں اور آپ کسی اور سمت جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو لو پروفائل میں آپ آئے ہے نا, کہ آپ نے اس چیزوں کو چھوڑ کر آپ دوسری چیزوں میں آئے جس کا تذکرہ ابھی ہم کریں گے, تو اس کی وجہ بھی یہی تھی تاکہ اتنی ذمہ داریاں نہ رہیں آپ کے ساتھ. وجہ یہ ہے کہ کارپوریٹ کا آدمی تھا, روزی کمانا جو ہے مجھے آتا تھا, وہ کسی بھی طریقے سے کما سکتا تھا, لہذا میں نے انٹرپرینرشپ کو یہاں پسند کیا. ہم نے انکارپوریٹڈ کمپنی بنائی اور کام شروع کر دیا. تو پھر آپ لوگوں نے یہاں پہ گیس اسٹیشنز بھی لیے؟ گیس اسٹیشن بھی کیا, اور پھر آخر سگار اسٹور بھی کیا. سگار اسٹور کیا آپ نے, اور آپ ان کے ساتھ ساتھ مددگار رہے. لیکن آپ نے جو ہے سوشل ورک کی فیلڈ اختیار کی یہاں پہ, اور میں آپ کی جب دیکھ رہا تھا یا کام, جب آپ سینٹ کیتھرین میں آپ لوگ 2001 میں گئے ہیں شاید, ہے نا, تو اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سینٹ کیتھرین میں آپ جو ہیں وہ سوشل ورک میں مطلب اس قدر کام کر رہی ہیں, اتنے آپ نے کورسز کیے ہیں اور اپنی آپ نے کچھ NGOs وغیرہ بنائی ہیں. تھوڑی سی ڈیٹیل مجھے بتائیے اس کی. میں نے ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن بنائی ہے, یو کین سے NGO, سروسز فار ہیومینٹی کے نام سے. ٹھیک ہے. اس کے رجسٹر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں چاہتی تھی کہ چیزیں جو ہے وہ آفیشلی گورنمنٹ وے میں اس کو آگے لے کے جایا جائے. تو اس لیے میں نے اس کو 2015 میں نے اصل میں رجسٹرڈ کیا. اس کے انڈر دی امبریلا ہم پروجیکٹ کرتے ہیں جو کہ ایک ہے مسلم سینئر سرکل نیاگرا, جس میں ہم سینئر سے کام کرتے ہیں. وی کریٹ اپرچونیٹیز فار اور سینئرس ٹو بی اے پارٹ آف دیئر سوشل فیبرک. ہم ان کو والنٹریزم کی طرف پروموٹ کرتے ہیں. ہم ایسے پروگرام کرتے ہیں سوشل, کلچرل, ایجوکیشنل اینڈ ریکریشنل پروگرامس, جو کہ مطلب جس میں سینئرس جو ہے اپنی ایبلٹی کو یوز کریں. اس طرح سے ہم ان کے لیے آئسولیشن یا لونلینس کے جو ان میں فیکٹر ہے اس کو کم کرتے ہیں. کیونکہ نیاگرا میں کافی فیملیز ایسی ہیں جو فیملیز تو خود رہتی ہیں لیکن ان کے بچے موو کر کے معاش کے سلسلے میں کوئی ٹورانٹو اور ادھر ادھر موو کر کے, تو وہ کپل الگ رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر آئسولیشن اور کافی چیزیں ہیں. اس چیز کو کمباٹ کرنے کے لیے ہم نے اس طرف کام کیا ہے. فوڈ بینک بھی قائم کیا اس کے ایک فوڈ بینک, حلال فوڈ بینک نیاگرا کے نام سے میں نے قائم کیا. یہ 2010 میں کیا تھا, 11 سال ہو گئے. مسلم سینئر سرکل ہم نے 2015 میں بنایا, اور ماشاءاللہ یہ رجسٹرڈ ہے, اور ہماری ایک ویب سائٹ بھی ہے mscn.ca کے نام سے. اگر کوئی چاہے تو اس ویب سائٹ کو مطلب دیکھ سکتا ہے کہ ہم what we are doing. ہم ایڈوکیسی کے لیے بھی کام کرتے ہیں. اس میں ہمارا ابھی ہم جو کام کر رہے تھے وہ لانگ ٹرم کیئر سروسز فار سینئرس آف کلر کے لیے, تاکہ اپنے کلچر سے سیٹ اپ ایک ایسا لانگ ٹرم کیئر ہوم بنایا جائے جہاں ہمارے اپنے لوگ اپنے کلچر سے قریب مطلب کلچر فرینڈلی ہو, جس میں اپنی زبان بولی جائے. کیونکہ ہمارے یہاں بچے کہہ لیں وہ تو خیر گرون اپ ہوئے, لیکن وہ اپنے ماں باپ کو اس لیے اس جگہ پہ نہیں ڈالنا چاہتے کیونکہ وہ کلچرلی فرینڈلی نہیں ہے ایٹماسفیئر, اور اس میں ان کو بعض دفعہ جو ہے وہ کافی چیزوں میں اپنے کلچر سے ریلیٹڈ چیزوں میں ان کو ایشوز ہیں اور دشواریاں. جی بالکل. اور نیاگرا کی پاپولیشن بہت گرو کر رہی ہے, بہت ماشاءاللہ فیملیز آئی ہیں, اس میں سینئرز بھی ہیں. ہاں, مجھے پتا چلا کہ آپ وہاں کافی مقبول ہیں, اور نہ صرف یہ کہ آپ ہر طرح کی مدد کرتی ہیں, ہر طرح مدد کرتی ہیں, اور کسی چیز کے لیے کال کر جب بھی سوشل ورک کے حوالے سے کوئی سیمینار ہو, کوئی تقریب ہو, وہ آپ ارینج کرتی ہیں. اور پھر آپ کو بہت شوق ہے کہ پڑھائی کی جائے, چاہے وہ سرٹیفکیٹ کورس ہو چاہے وہ ڈپلوما کورس ہو. اتنے آپ کے نام کے ساتھ ایڈ ہے وہاں پہ کہ میں نے سوچا کہ اگر اس کا میں تذکرہ بھی کروں گا تو وہ میرا پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. یہ میرا شوق ہے. ہاں بالکل شوق ہے, اور اس میں یہ بڑے معاون ہیں. اچھا مختصراً یہ بتائیے, انہوں نے جو کہا کہ سونے کا انڈا
انڈے والی مرغی ہے میرے لیے، تو وہ کیوں کہا آپ کے لیے؟ وجہ یہ تھی کہ جس وقت مجھ پہ برا وقت آیا تھا اور مجھے کارپوریٹ، پاکستان کی کارپوریٹ سے جانا پڑا، تو میں نے کہا بھائی میں اب اس ذریعہ معاش میرا ختم ہو جائے گا، کیونکہ میں نوکری کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا میں ہوں نا. اچھا، اور اس پیریڈ میں انہوں نے کافی کام کیا. میں ہوں نا، یہ تو بڑا پاپولر فلمی جملہ ہے. تو یہ بہت مطلب مزیدار گفتگو ہے آپ سے. اور ابھی پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ انٹرپرینیور ہیں یہاں پہ، اور آپ لوگ جو ہے اس میں بھی آپ کے ساتھ مدد کر رہی ہیں پوری. تو یہ سگار کا کام کیوں شروع کیا؟ ایک طرف تو کہاں پروٹین اور چکن اور یہ اور وہ، اور ایک طرف بالکل اینٹی شعبے میں آپ آ جاتے ہیں. اصل میں وجہ یہ ہے کہ ایڈکشن کا شعبہ یہاں پر ایسا ہے جو کافی پروفٹ میکنگ تھا اس زمانے میں. تو اور سگار جو ہے وہ ہائی اینڈ لوگوں کا مشغلہ ہے، تو ہائی اینڈ لوگوں سے پیسہ کمانا نسبتاً آسان ہے. اچھا، تو مطلب اتنی سگاریں بک جاتی ہیں یہاں پہ لوگوں؟ ماشاءاللہ انہوں نے بہت کام کیا ہے اس فیلڈ میں. مطلب ہم جب ہم نے موو کر کے ہم سینٹ کیتھرین میں گئے، ہم نے یہ اسٹور کھولا، تو میرے میاں نے اس پہ بہت کافی انہوں نے ٹریننگ لی ہے. جو سگار کے مطلب ریپس آتے تھے ان سے بہت انوالو ہوئے. اسپیشلی ہم نے ہیمیڈور لگائے ان کے ساتھ، ان کی معاونت سے. اسپیشل ہیمیڈور ہمارے یہاں کام کرتے تھے جو کہ نیاگرا ریجن میں کسی کے پاس نہیں تھے. بہت کام کیا، بہت ڈیووشن سے کام کیا ہے. تو کبھی خود دونوں نے بیٹھ کے سگار پیے؟ کبھی کبھار سگار. آپ کبھی کبھار؟ میں نے کبھی نہیں، I never spoke in my life, but یہ کبھی کبھی شوق پورا کر لیتے تھے. اچھا، چکن، میٹ اور انڈے، ان میں سے زیادہ گھر میں کیا استعمال ہوتے؟ میں تو سب کچھ کھاتا ہوں. یہ زیادہ ویجیٹیرین، یہ زیادہ ویجیٹیبل کھاتے ہیں. میں تھوڑا سا میٹ ایٹر ہوں. اچھا، تو آپ کیا کھاتی ہیں؟ چکن زیادہ کھاتی ہیں؟ چکن ایوریج ہے، مطلب گھر میں ہر چیز. کیونکہ بھائی کام ہی ایسا تھا نا، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے. چکن تو یہ کیا بات یہ تھی کہ وہ نائجیریا میں ہمارا ایک بیٹ مین تھا جو کام کرتا تھا، تو اس سے یہ کہا کہ بھائی پائن ایپل مجھے لا کے دیا ہے 50 کوبو کا. میں نے کہا 50 کوبو کا اس نے لا کے دیا گارڈ نے. میں نے کہا باہر آؤ، دیکھا تو سارے پائن ایپل فری میں لگے. نیا ملک نہیں کنٹری. اچھا، سونے، وہی بات دوبارہ دوہرا رہا ہوں، سونے کا انڈا دینے والی مرغی آپ نے کہا، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کبھی انہوں نے آپ کو پیار سے شیرنی، چڑیا یا اللہ میاں کی گائے کہا؟ نہیں، یہ تو نہیں کہا، لیکن کچھ اور ضرور کہا. مطلب گٹی کہتے ہیں کبھی کبھی پیار سے مجھے. اچھا. اچھا، آپ کو گھر کی مرغی دال برابر تو نہیں سمجھتے؟ نہیں، کبھی نہیں. الحمدللہ، مطلب I am very blessed کہ I have a very nice devoted husband. اور انہیں ہمیشہ he is very respectful and he always was very helpful in my life. آج میں جو کچھ ہوں میں اللہ تعالیٰ کے بعد میں اپنے ماں باپ کی دعاؤں اور اپنے شوہر کی سپورٹ کی وجہ سے. اچھا، تو اب آخری ہم پروگرام کے آخری مرحلے میں ہیں. باتیں تو بہت تھیں آپ سے کرنے کی، لیکن پروگرام کا وقت بہت کم رہتا ہے ہمارے پاس. آپ نے ابھی کینیباس کا جو ہے وہ شعبہ لے لیا اور لائسنس لے لیا ہے، تو کیا یہ کینیڈا کے لیے درست ہے چیزیں یہ ایسی؟ بات یہ ہے کہ میرا بزنس ایڈکشن تھا. جی ہاں، اسی میں آگے بڑھ گئے آپ. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ یہاں پر ٹوبیکو کو ڈکلائن کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر چونکہ یہاں پر فری ہے، تو انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ ٹوبیکو سے جو ریونیو ملتا ہے اس سے زیادہ ان کو ہیلتھ کیئر پہ خرچ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کو ڈسٹریکٹ کر کے کینیبس چونکہ 40% انڈر گراؤنڈ اکانومی ہے یہاں کی، تو یہ اس کو سرفیس پہ لا کر اس سے ٹیکس کمانا چاہتی ہے گورنمنٹ، اور اسی لیے یہ لوگوں کو جو ہے لائسنس دے رہی ہے. اور اس پہ صحت پہ مضر اثرات نہیں ہیں؟ صحت پہ اصل میں بیسیکلی 40% تو انڈر گراؤنڈ اکانومی ایگزسٹ کرتی ہے اس کی. ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ یہ اس کے ریسرچ پہ کام کر رہے ہیں اور ریٹیل اسٹور پر 30 گرام سے زیادہ بیچنے کی. کیونکہ میں ابھی شہر میں دیکھ رہا ہوں بعض یونیورسٹیز کے ساتھ ہی انہوں نے شاپ کھول دی ہے، تو یہ تو ڈائریکٹ بچوں کو اس طرف. مگر یہ ہے کہ یہ لوگ ٹریننگ کر رہے ہیں اور ریسرچ پہ کام کر رہے ہیں. اس اسٹور والوں کو پروموشن کی اجازت نہیں ہے، وہ صرف اس لوگوں کو سرو کریں گے جو ضرورت مند آتے ہیں. اچھا، فرق یہ ہے کہ پہلے بھی لوگ پیتے تھے، پہلے انڈر گراؤنڈ پیتے تھے، اب اوور دا کاؤنٹر پی رہے ہیں اور گورنمنٹ اس سے فائدہ، اور اب زیادہ پیئیں گے. ہاں، وہ تو ہے، وہ تو ہے. یہاں پر اصل میں ان کو بھی تو مسائل آئیں گے. اگر اس کی نیگیٹو امپیکٹ آئے گا تو ان کو سوشل
फायदा जरूर ये ले रहे हैं कि अंडरग्राउंड इकोनॉमी को ओवर द काउंटर ला रहे हैं और उससे टैक्स ले रहे हैं, मगर उसके बावजूद ये रिसर्च पे काम भी कर रहे हैं और लोगों को उसको उसकी लिमिट के अंदर रहने की तलकीन भी कर रहे हैं। लोग माने या ना माने वो एक अलग बात है। अच्छा, एक छोटा सा हंसता मुस्कुराता मामला थोड़ा, कि वो नियाग्रा फॉल आपके घर से बहुत करीब है, दुनिया का बुलंद तरीन आबशार, और लोग पूरी दुनिया से उसको देखने आते, तो कभी नियाग्रा फॉल ने आपसे मदद मांगी या आपने नियाग्रा फॉल की कोई मदद की? कुछ ऐसा हुआ? मेरे ज्यादा से ज्यादा ये होता होगा कि आपके घर में जो मेहमान आते होंगे वो फरमाइश करते होंगे। अक्सर जी बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे मामू आए थे तो वो रोज सुबह शाम नियाग्रा फॉल जाना चाहते थे। वो हर रोज कहते थे सुबह जा, फिर कहते रात में लाइट देखने भी जाऊंगा। बड़ा शौकीन थे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई कनाडा आए और टोरंटो आए तो उसने तो जाना ही जाना है ना वो पे। अच्छा, जब भी, आखिरी सवाल आपसे, कि जब भी आपको कॉल की जाए तो अगर आप मसरूफ हैं तो एक ही जवाब आता है वहां पे मैसेज कि जी आई एम ड्राइविंग नाउ और योर कॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल कॉल यू बैक सून। तो क्या आप पूरा वक्त ड्राइविंग करती रहती हैं? एक्चुअली मेरी नेचर ऑफ जॉब जो है ना, मेरा सोशल वर्क है, वो इतने सिस्टम में चलता है, सुबह से शाम तक मेरा कोई ना कोई काम चल रहा होता है और मोस्टली उसमें ड्राइविंग होता है। तो आज कौन ड्राइव कर रहा था जब आप दोनों आए? नहीं, आज मैंने इनसे कहा मैं आराम से बैठी थी, आप ड्राइव करें। ड्राइवर था, आज इनका ड्राइवर था। अच्छा, ना इनके ड्राइवर थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप हमारे इस प्रोग्राम जगह खाली में आए और बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम से लोग भी बहुत महसूस होंगे और आपका काम जारी और सारी रहे, और आप जो नया आप कारोबार शुरू कर रहे हैं इसमें अल्लाह आपको बरकत दे। आप सबका आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अब अपने मेज़बान मिर्ज़ा यासीन बेग को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।